رسول نے انہیں مسلمان بنایا۔ سیدہ اپنے خطبے فرماتے عرب وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے۔ یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہو، بندہ کتنا بھی پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن اسے اتنا تو پتا ہے نا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، پڑھے لکھے انگریز، سوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ یہ درس کس نے دیا آپ کو؟ مصطفیٰ نے دیا کہ نجاست ٹشو پیپر سے صاف نہیں کی جاتی، نجاست اگر صاف ہوتی ہے تو پانی سے صاف ہوتی ہے۔ یا آج گاؤں کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو کس نے بتایا؟ رسول گرامی نے بتایا نا۔ فرمایا عرب کیا تم بھول گئے کہ تم کن جہالتوں میں رہتے تھے، اور ان جہالتوں سے نکال کر تجھے علم کے میدان میں کس نے لایا؟ میرے بابا نے لایا۔ کیا وقت بھول گئے کہ جب تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو تمہارے چہروں کی رنگت بدل جاتی تھی؟ ایسے نہیں کہ بیٹی جیسے گویا خدا نہ خواستہ مصیبت تمہارے سر پہ آ پڑی ہے۔ اب دیکھیے سب سے مشکل ترین کام اگر کسی انسان کے لیے ہے وہ ہے غلط رسومات کا مقابلہ کرنا۔ مثلاً آپ کے گھر میں کوئی غلط رسم ہے، محلے میں کوئی غلط رسم ہے، بیٹا کہتا ہے آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، سب سے پہلا آپ کا مخالف آپ کا اپنا باپ بنتا ہے، سب سے پہلا مخالف آپ کے اپنے بھائی بنتے ہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، صدیوں سے ہم کر رہے ہیں اور اچانک تم بولتے ہو کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلا دشمن اپنا خاندان، رسول کا سب سے پہلا دشمن اپنا چچا ہے، کیونکہ مقابلہ سنتوں کا کیا۔ فرمایا میں جہالت کی سنتوں پہ تمہیں چلنے نہیں دوں گا، اور سب سے بڑا جہاد بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے، اپنے گاؤں، اپنے خاندان کی غلط رسموں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ یہ کام کس کا تھا؟ رسول کا کام تھا۔ اور کیسے کھڑے ہوئے کہ وہ عرب جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تو ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی، بیٹیوں کے گلوں کو گھونٹ لیتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، اور اسی معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں، مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مقابلہ ہے کس کا مقابلہ؟ سنتوں کا مقابلہ۔ ہم نے کسی جوان کو کہا کہ شادی کیسے ہوتی ہے؟ کہ مولانا ایسے ایسے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا شریعت میں حرام ہے۔ کہ مولانا اگر منع کروں گا تو سب سے پہلا دشمن تیرا باپ بن جائے گا، میرے اپنے رشتہ دار بن جائیں گے، شاید گاؤں والے رشتہ بھی نہ دیں۔ تو بھئی صدیوں سے ایک رسم چل رہی ہے اور آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ ان کا ہے جن کا مزاج مصطفیٰ والا ہے، جن کا مزاج مرتضیٰ والا ہے۔ وہ عرب جن کے یہاں صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب تاریخ عرب پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ باپ نے 2 شادیاں کی، ایک سگی ماں ایک سوتیلی ماں۔ جیسے باپ مرتا تھا تو بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا۔ کس نے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کس نے بتایا کہ حرام رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کس نے نکاح کرنے کی تمیز سکھائی؟ کس نے حلال و حرام کا درس دیا؟ کہ یہ میرا بابا تھا۔ کس نے تجھے بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے؟ مہینوں مہینوں گزر گئے، عرب نہایا نہیں کرتے تھے۔ نبی کا سب سے بڑا کارنامہ خطہ عرب میں یہ تھا کہ عربوں کو صفائی کرنا سکھایا۔ یہ اور بات ہے آج کل مسلمانوں میں صفائی نہیں ہے، تبھی کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے۔ تصور کرے جو عرب مہینوں نہاتا نہیں تھا اسے دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل جنابت، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، جو بھی ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ پریشان ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کہ فوراً جا غسل کر، نیت کر غسل حاجت کر رہا ہوں۔
پھر 2 رکعت نماز پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، یا رسول اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں، فوراً کا جا غسل کر، غسل استغفار کر، استغفار کا غسل کر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ افسردہ ہوں، پریشان ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ڈپریشن کا شکار ہوں، فرمایا جا غسل نشاط کر، نیت کر، اے خدا غسل نشاط کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک میرے معصوم نے فرمایا جس کا زندگی میں جمعے کا غسل قضا نہ ہوا ہو، قبر کبھی بھی اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ ہمیشہ اس کا جسم، یعنی 100 سال کے بعد بھی قبر کو کھودو گے، جسم ویسے کا ویسا ہوگا۔ زمین اور مٹی کو اجازت نہیں ہوگی کہ ایسے بندے کے جسم کو نوچے جو ہمیشہ غسل جمعہ کیا کرتا تھا۔ تصور کریں عربوں کو سب کچھ کس نے سکھایا؟ رسول کرام نے سکھایا۔ اور سب سے بڑا کمال جو مصطفیٰ کا تھا، پورے خطے عرب میں 2 سے 3 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اسلام کے بعد رسول نے ان پڑھوں کو کاتب وحی بنا دیا۔ اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ فرمایا احسانوں کو بھول گئے کہ میرے بابا نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑا کرم یہ تھا کہ انسان، اگر انسان ہی پوچھا جائے فرق انسان اور حیوان کیا ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کلام معصوم میں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ علی کے در پہ وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہے، بے وقوف کا اہل بیت سے لینا دینا ہے۔ انگلش کا ایک ورڈ ہے سلیکشن، اردو میں بولیں تو انتخاب یا انتخابات، الیکشنز کو کیا بولتے ہیں؟ انتخاب بولتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انسان کا انتخاب بتاتا ہے کہ انسان عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ انسان کا انتخاب، یہاں ٹشو پڑا ہے، یہاں گلاب کی کلیاں پڑی ہیں، اب بندے کو بولا جائے دونوں میں سے کیا اٹھاؤ گے، تو آپ کا انتخاب بتائے گا کہ آپ گلاب پسند ہو یا ٹشو پسند ہو۔ انسان کا انتخاب بتاتا ہے نا کہ بندہ عقل مند ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو۔ زندگی میں جو کچھ چنتے ہو وہ معیار بندے کی عقل کا معیار ہے۔ اب یہ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، کسی نے نبی کے بعد علی کو چنا، کسی نے کسی اور کو چنا۔ اب یہ بندے کا انتخاب ہے کہ وہ کسے چنتا ہے۔ انتخاب انسان کے عقل ہونے کی نشانی ہے۔ بندے کو شادی کرنی ہے، بندے کا انتخاب بتاتا ہے کس سے شادی کر رہا ہے۔ بندے کو کاروبار کرنا ہے، بندے کا انتخاب بتاتا ہے کہ بندہ کون سا کاروبار کرتا ہے۔ کہ تمہاری سلیکشن بتائے گی تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، تمہاری سلیکشن بتائے گی تمہاری آخرت کیسے گزرے گی۔ کہ قیامت کے دن اللہ تجھے نہیں دیکھتا، تیرے انتخاب کو دیکھتا ہے کہ تو نے اپنا امام کیسے بنایا تھا۔ تبھی کہا نا قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ تیرا انتخاب بتائے گا کہ تو نے کسے چنا تھا۔ مومن تھا، نیک تھا، نمازی تھا، کہ مولانا زندگی تباہ ہو گئی، کیوں؟ کہ بیوی کی وجہ سے۔ کوئی شادی کیوں کی؟ مولانا اس وقت علم نہیں تھا، عقل نہیں تھا، صحیح انتخاب کا پتہ نہیں تھا۔ قابل بندہ غلط دوستی کا انتخاب کرتا ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بہترین جوان ہوتا ہے، غلط نشے میں چلا جاتا ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو۔ فرمایا اس مکتب میں وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہے، یہ مکتب بے وقوفوں کا مکتب نہیں ہے۔ فرمایا فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ شاید کوئی یہ کہے کہ میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں کھاتا پیتا ہوں۔ کھاتا پیتا تو گدھا بھی ہے۔ شاید یہ کہے کہ میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میرے پاس بچے ہیں، صاحب اولاد ہوں۔ اولاد تو حیوان کے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ شاید یہ کوئی کہے کہ میری آنکھیں بڑی حسین ہیں،
اس لیے میں انسان ہوں. آنکھیں تو حسین خدا نے حیوانوں کو تجھ سے زیادہ دی ہیں. شاید کوئی بالوں پہ ناز کرے، کوئی چہرے کی حسن پر ناز کرے، کوئی اپنی سفیدی رنگت پہ ناز کرے، کوئی آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے پر ناز کرے. کہ ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا، یہ میں نے بہتر تجھ سے زیادہ حیوانوں کو عطا کیا. کسی جوان نے کہا مولانا میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. بھائی خوبصورت آنکھ کسے بولا جاتا ہے؟ جس کی آنکھ بڑی ہو. میں نے کہا گدھے کی آنکھ تجھ سے بھی بڑی ہے، بھینس کی آنکھ تجھ سے بھی بڑی ہے. کبھی اس چیز پہ فخر نہیں کرنا کہ مولانا قوت بازو، میرے ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے. یہ ملا کھڑا لگتا ہے نا، لوگ آپس میں کشتی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ملا کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی بڑا طاقتور آدمی ہے. کتنا وزن اٹھا لیتا ہے؟ 80 کلو اٹھا لیتا ہے، 100 کلو اٹھا لیتا ہے. مولا فرماتے یہ طاقت نہیں. اگر تو 80 اٹھاتا ہے تو گدھا 200 اٹھا لیتا ہے. وزن اٹھانا طاقت نہیں ہے. کبھی بھی امیر المومنین نے اپنے بازو کے جسم کی قوت پہ ناز نہیں کیا. کبھی ان چیزوں پہ امیر المومنین نے فخر نہیں کیا کہ علی نے فلاں کو مارا، کہ علی کے بازو میں اتنی طاقت ہے. جب یہودی ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب اسے پتا چلا کوئی ایسا ہے جس نے عمرو بن عبدود کو مارا، جس نے مرحب کو مارا، جس نے اندر کو مارا، اتنا بہادر کوئی عرب میں پیدا ہوا جو ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر چکا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنچا، پوچھا کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا علی سے ملنا ہے. کہا نہیں، میں نے تو نام حیدر سنا ہے. کہا وہ مسجد کے کنارے پر، زمین پر، خاک پر جو بیٹھا ہے وہی حیدر ہے. یہ قریب آتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک مولا علی کو دیکھتا ہے. کہتا آپ ہی حیدر ہو؟ کہتا ایک پیالہ تھا، پیالے میں سوکھی روٹی تھی اور پانی میں ڈبو ڈبو کے علی کھا رہے تھے. کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ہی حیدر ہو جس نے عمرو بن عبدود کو بچھاڑا، جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لیتا تھا اور یہ سوکھی روٹی کھانے والا. قد و جسامت کو دیکھا پریشان ہو گیا. کہ میں نے سوچا کوئی بہت بڑا قد ہوگا، بڑے بڑے بازو ہوں گے جس نے عمرو بن عبدود کو بچھاڑا. امام علی کا جملہ یاد رکھیے گا، مولا نے کبھی بھی جسم پہ فخر نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں ہاں میں نے عمرو کو بچھاڑا تھا، کہ اس جسم سے بچھاڑا تھا. امام نے فرمایا جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. ابھی علی نے کہا کہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے تو علی کا رب ہے. کن چیزوں پہ فخر کر رہے ہیں؟ فرق انسان اور حیوان کو جب تک بندہ نہ سمجھے. فرق بشر اور فرق حیوان کیا ہے؟ اولاد کا پیدا کرنا کمال نہیں، بڑے بڑے وزن اٹھانا کمال نہیں، کھانا پینا کمال نہیں، شہوت کا ہونا کمال نہیں، آنکھوں کا ہونا کمال نہیں. یہ سارے کمالات خدا نے انسان سے زیادہ حیوان کو دیے. آپ کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز نہیں جتنی بلی کی تیز ہے. آپ کے کانوں کی شنوائی اتنی تیز نہیں جتنی حیوانوں کی تیز ہے. عقاب کی آنکھیں جتنی تیز ہیں اتنی انسان کی نہیں. جتنا سونگنا اور سونگنے کی طاقت خدا نے کتے کو دی ہے اتنی انسان کو نہیں دی. وہ خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو ضعیف بنایا. سردی کا موسم آئے سویٹر نہ ہو بندہ بیمار ہو جائے، جیکٹ نہ ہو بندہ بیمار ہو جائے. لیکن بکری کو نہ جیکٹ کی ضرورت ہے نہ سویٹر کی ضرورت ہے. لیکن کیا کمال بشر ہے، اتنا کمزور ہونے کے بعد بھی اتنے طاقتور حیوانوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ گھوڑا اس کی سنتا ہے، یہ گدھا اس کی سنتا ہے. ایک ہی چرواہا 1000 بکریوں کو چراتا ہے. کبھی سوچا وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے حیوان سے برتر کیا؟ کہ انسان اسے عقل بولا جاتا ہے. اور امام نے کہا صاحب عقل علی کے دروازے پر آتا ہے، بے وقوف کبھی علی کے دروازے پر نہیں آتا. سیدہ نے کہا یاد کرو سب سے بڑی نعمت جو میرے بابا نے احسان تمہارے اوپر کیا، کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے انسان ہے. تبھی کہا خبردار، ہر چیز ہر کسی کے سامنے جھکا سکتے ہو، لیکن جو شرف بشر ہے وہ عقل ہے. تجھے اجازت نہیں کہ اپنے ماتھوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤ.
میرے بابا کا سب سے بڑا احسان یہ تھا تجھے بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانا سکھایا۔ اب یہ تھے احسان مصطفیٰ کے۔ فرمایا بلال اذان دو۔ یا رسول اللہ وقت اذان نہیں، کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، یہ اعلان ہے آؤ کسی عبادت کا ذکر ہونے والا۔ اذان دی بلال نے، اصحاب جمع ہوئے، کہیں بلال سے غلطی تو نہیں ہوئی، وقت اذان ہی نہیں اور اذان دی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ نماز کی طرف۔ اور جب قریب آئے تو بلال نے اشارہ کیا مسجد پہ دیکھو۔ نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد بھر گئی۔ ایک صحابی کو کہا کہ میری ممبر کی صورت کو بدلو۔ مثلا ممبر ایسے تھا تو کہا رسول اللہ ممبر کہاں رکھیں؟ کہ جس طرف میری بیٹی کا گھر ہے اسی طرف ممبر کا رخ کر دیا گیا، ممبر کے رخ کو بدلا گیا، ممبر پر سوار ہوئے۔ اور نبی نے کہا کہ میں نے دین کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، چچا حمزہ شہید ہوئے، میرے قریبی ترین اصحاب میرے ساتھی شہید ہوئے، میں نے زندگی میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، کیونکہ یہ معیار ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ جزا مانگتے ہیں نہ شکریہ مانگتے ہیں، پر کہا اللہ کا آج حکم ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ میری قربہ سے مودت کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ محبت کرنا، مودت کرنا۔ عربی میں لفظ حب بھی ہے، لفظ حب بھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد، عربی ہے جو محبت آل محمد میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرنا، کیا کرنا؟ مودت کرنا۔ کچھ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ قربہ کون ہے؟ کہ دیکھ بھی رہے ہو میرا منبر کا رخ میری بیٹی کے گھر کی طرف ہے، کہ یہ آتذ القربہ ہیں، یہی وہ قربہ ہیں جن سے تم نے محبت کرنی ہے، جن سے تم نے مودت کرنی ہے۔ لیکن یہ عربی فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے، یہ تبیانا لکل شیء ہے، یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرنا ہے۔ واللہ آج محبت کے مقام پہ تو ہم سب ہیں، اہل سنت بھی دعوے دار ہیں محبت اہل بیت کے، شیعہ بھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں آل رسول سے۔ محبت کرنا اتنا مشکل نہیں، مودت کرنا مشکل ہے۔ جو محبت نہیں کرتا اس بندے کی فطرت میں مسئلہ ہے، یعنی یہ کوئی کمال نہیں کہ بندہ بولے میں علی سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں کہ بندہ بولے میں نبی کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں کہ بندہ بولے میں حسنین سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کے نتیجے میں خدا مجھے جنت بھیجے۔ اگر تو محبت نہ کرے تو مسئلہ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کنجوس سے محبت کرے؟ بندہ خود کنجوس ہو سکتا ہے پر کبھی کنجوس سے محبت نہیں کرے، کہ مولا علی فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کنجوس کبھی شیعہ ہوتا ہی نہیں، کنجوس کبھی علی والا ہوتا ہی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ خود کنجوس ہوں گے لیکن کنجوس آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہو کہ میں خود تو کنجوسی کروں پر میرے حق میں کوئی کنجوسی نہ کرے۔ یہ فطرت بشر ہے کہ انسان عاشق کمال ہوتا ہے، جہاں بھی آپ کو کمال نظر آئے گا آپ اس کے عاشق بن جاؤ گے۔ مثلا آپ کے گاؤں میں ایک محلے میں 6 دکانیں ہوں گی، میں پوچھوں گا مومن کا دکان کون سا ہے؟ آپ بولو گے مولانا ہے تو مومن لیکن کنجوس ہے، ساتھ والا مومن نہیں دشمن ہے پر سخی ہے۔ تو سخاوت اگر دشمن میں بھی آئے نا بندے کو اچھی لگتی ہے، اس کا تعلق فطرت بشر، ہر بندہ عاشق کمال ہے۔ اب یہ کوئی کمال تھوڑی ہے بندہ کہ مجھے گلاب کے پھول اچھے لگتے ہیں، کوئی گلاب ہے ہی ایسا اچھا نہ لگے تو تجھ میں مسئلہ ہے، وہ اتنا حسین ہے وہ تو ہے ہی ایسا کہ بندے کو اچھا لگے۔ اب کوئی کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں میں نے کمال کیا، علی ہے ہی ایسا، اگر تجھے اچھا نہ لگے تو تجھ میں مسئلہ ہے۔ صاحب علم، صاحب شجاعت،
ایک ریٹائر فوجی نے کہا مولوی صاحب آپ اتنے حضرت علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، بات ہی ایسی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب آپ خود ہی۔ میں نہ مذہب میں جاتا ہوں، نہ تاریخ میں جاتا ہوں، نہ ہسٹری میں جاتا ہوں، نہ کسی کا نام لیتا ہوں، ایک جرنل کوشچن آپ سے کرتا ہوں کہ بولیے۔ میں نے کہا دیکھیے بارڈر پہ جنگ ہوتی ہے کہاں؟ میں نے کہا کون سا فوجی اچھا ہے کہ بارڈر کو چھوڑ کے بھاگ جائے یا جو ڈٹ کے لڑتا رہے؟ میں نے کہا جرنل ہے، فوجی کسی بھی فوج کا، وہ پاکستان کی ہو، رشیا کی ہو، امریکہ کی ہو، وہ کفار کی ہو، وہ چین کی ہو، کہیں کی بھی فوج ہو، کہ سیدھی بات ہے فوجی وہی اچھا لگتا ہے جو بہادر ہو، جو ڈٹ کے کھڑا رہے۔ میں نے کہا مسئلہ ہمارا نہیں، ہم اسی لیے علی سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ صفات کی جنگ ہے۔ ہمارے بعض شیعہ بیچارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا ہم سے سوال کیا جاتا ہے بھائی 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، حالانکہ حدیث میں بھی یہ روایات میں ہے 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور پوری کوشش کرنے کے بعد بھی مسلمان 12 پورا نہیں کر سکتے، سوائے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے۔ کہ اگر 12 خلیفہ تھے یا نمائندہ تھے یا جانشین تھے تو ان کے نام خدا قرآن میں بتاتا، مسئلہ ہی ختم۔ دیکھیے قرآن فصاحت کی کتاب ہے۔